کہ حسین ابن علی کا ارادہ کر دیا، جو نعوذ باللہ اگر مر گیا اس کا ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی شہادت کے بعد بھی حسین کی حیات اس منزل پہ ہے کہ حسین کی ذات کا ارادہ کیا جائے گا۔ اس چیز کو سمجھیے گا ذرا، یعنی جو بھی زیارت کا ارادہ کرے، قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی حسین اس منزل پہ ہیں، تم حسین کا ارادہ کرو۔ حسین کا ارادہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے خدا کا ارادہ کرنا۔ حسین ابن علی کا ارادہ کرنا یعنی خداوند متعال کا ارادہ کرنا، یعنی حسین خدا کے اندر اس طریقے سے گھل چکے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے صبغۃ اللہ التی، اللہ کا رنگ تمام رنگوں کے اوپر غالب ہے، تو کون ہے کہ جس پہ خدا کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ حسین ابن علی، جس کا ارادہ کرو تو خدا کا ارادہ کر لیا۔ حضور پڑھے محمد فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج دنیا میں وہاں بھی حسین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں خدا کا نہ نام لیا جاتا ہے نہ خدا کی اذانیں دی جاتی ہیں۔ آج ہندو بھی ذکر کر رہا ہے، عیسائی بھی ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین 9 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا حسین اب جہاں میرا نام نہیں لیا جاتا وہاں بھی تیرے ذکر کو جاری کر کے دکھاؤں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تو میرا ذکر کرو۔ آخری روایت بات میں تمام کر دوں، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ ان فاطمہ بنت محمد تحضر زوار قبر الحسین، فاطمہ زہرا اپنے بچے حسین کی زائر کی استقبال کے لیے آتی ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ فاطمہ زہرا حسین کے زوار کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ حسین ابن علی کی زیارت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا جب آپ اس حسین کے فرش عزا پر آئے تو اس وقت آپ خدا کی نظروں میں کہاں ہیں؟ ملائکہ آپ کو کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ موسیٰ عیسیٰ جو حسین کی زیارت کے لیے خدا سے اجازت مانگے، حسین کے عزاداروں کی ان کی نگاہ میں کیا افضلیت ہے؟ اس چیز کا اندازہ لگائیں۔ میں نے آپ کے سامنے عنوان کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی، پروردگار عالم نے کہا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور عمران کی آل کو، ذریتم بعضھا من بعض۔ دیکھ کل تک گفتگو جناب آدم اور جناب نوح تک مکمل ہو چکی ہے۔ آج ایک بار دور پڑھتے تو آگے محمد صلوات اللہم صلی آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی محمد۔ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ عمل کر کے مینڈک اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے وقت میں اپنے وقت کی حجت ابراہیم کے ساتھ ہوں، نمرود کے ساتھ نہیں ہوں۔ آج ہم جب آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں، ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں، حسین کے قاتلوں کے ساتھ نہیں۔ اس لیے آیا کہ مینڈک کو مارنا نہیں چاہیے، کہیں نظر آئے معصوم جانور آپ اسے ہٹا دے وہ آگے چلا جائے گا۔ اس کی طرح سے روایتوں میں آیا کہ مکڑی کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ بھائی مکڑی کو کیوں نہیں مارنا چاہیے؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی غار میں گئے تو مکڑی آئی اور مکڑی نے وہاں پہ جالا بنا دیا۔ اللہ نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ مکڑی نے ہمارے نبی کی جان بچائی، ہم نے احسان کے طور پہ پورا سورہ عنکبوت مکڑی والا سورہ نازل کر دیا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، پورا سورہ مکڑی کے نام سے آ گیا۔ اگر مکڑی نبی کی جان بچائے تو پورا سورہ مکڑی کے نام سے آ جاتا ہے۔ اب اگر کسی اور نے نبی پہ احسان کیا ہوتا پورا سورہ تو دور، ایک آیت ہی اس کے شان میں نازل ہو جاتی۔
اگر کسی اور نے کبھی نبی پہ احسان کیا ہوتا، جان کو بچایا ہوتا، تو پورا سورہ نہیں کم سے کم ایک آیت تو شان میں آتی۔ اب جن کی شان میں آیتیں نہیں آئی، ان کے خلاف آیتیں آئیں تو وہ ان کو بھی اپنی شان میں سمجھنے لگتے ہیں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا، گھروں سے باہر نہیں آنا۔ اللہ نے مخالفتیں بھیجی تھی، آج ان کے بچے شان سمجھ کے آیتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے مخالفت میں آیت بھیجی تھی، اگر بیٹھی رہتی تو شان بن جاتی۔ بہرحال اب اس سے زیادہ گفتگو میں کر نہیں سکتا، تو بات ابراہیم پہ واپس آ جاتے ہیں۔ ایک بار اللہ نے حضرت ابراہیم کو چنا، ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم و آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، آخری آیت، اور میں بات کو اگلے مرحلے میں لے جاؤں۔ جناب ابراہیم وہ نبی تھے، میں نے کہا کہ انبیاء میں بعد رسول اور بعد آئمہ سب سے افضل جناب ابراہیم، یعنی کہ ہر نبی کو جو مقام ملا سوائے خاتم کا، یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس تمام نبیوں سے افضل چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابراہیم افضل ہے۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے قرآن میں سوال کیا، ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار مجھے یہ دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، تو مجھے دکھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ ایک بار اللہ نے کہا ابراہیم ایمان نہیں رکھتے، ولیکن کہا ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن القلب، اپنے دل کے اطمینان کی خاطر تو سے سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیں اطمینان کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کا اللہ پہ، آل رسول پہ بہت بھروسہ ہے، لیکن اللہ نہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مصیبت آ جائے، اپنی بات کر رہا ہوں، تو انسان کفر بکنے لگ جاتا ہے، نازیبا چیزیں کہنے لگ جاتا ہے۔ پروردگار نمازیں بھی پڑھتا تھا، مجلسوں میں بھی جاتا تھا، میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا؟ یہ انسان ہے جو ناشکرا۔ اگر انسان کوئی معجزہ دیکھ لے تو اس کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر انسان کبھی کوئی معجزہ دیکھے تو ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرت ابراہیم جو سب سے افضل نبی ہیں رسول کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دکھا کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ایمان نہیں رکھتے، کہا ایمان ہے لیکن اطمینان نہیں ہے۔ ابراہیم کے پاس ایمان ہے لیکن اطمینان نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کی خاطر اللہ نے کہا ابراہیم 4 پرندوں کو لو، پرندوں کا قیمہ بناؤ، الگ الگ پہاڑ پہ رکھو، اور ان پرندوں کو بلانا، مردہ پرندے زندہ ہو کے واپس آ جائیں گے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا نبی